بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس صاحب کا ہسٹوریکل چائنا وزٹ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ان کا یہ دورہ بڑا سکسیسفل رہا. جتنے بھی آبجیکٹو تھے ان کے تقریباً سارے وہ انہوں نے اچیو کر لیے ہیں اور ایک دو آبجیکٹو ان کے ایسے تھے جو کہ ابھی تک حاصل تو نہیں کیے انہوں نے، لیکن ان پہ بات چیت ابھی بھی جاری ہے. اچھا، اگر آپ ان کے اس وزٹ کو کمپیئر کریں شیخ حسینہ صاحبہ کا جو آخری وزٹ ہوا تھا، یاد کریے جب ان کا دھڑن تختہ ہوا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ چائنا گئی تھی اور سرپرائزنگلی وہ اپنا دورہ کمپلیٹ کیے بنا واپس آ گئی تھی، یعنی آدھے میں واپس آ گئی تھی. ابھی آفیشیل جو ان کا وزٹ تھا اس میں کافی گھنٹے باقی تھے، لیکن وہ پہلے ہی واپس آ گئی تھی. اس پہ ان کے کرٹکس نے یہ لکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ دورہ فلاپ گیا ہے اور چائنیز نے ان کو خاص کوئی لفٹ نہیں کرائی، اسی لیے وہ اپنا دورہ مختصر کر کے واپس آ گئی ہیں. لیکن شیخ حسینہ نے کہا کہ نہیں، میری کسی ریلیٹو کی طبیعت خراب تھی تو اسی لیے میں نے یہ دورہ مختصر کیا ہے، ادروائز دس وزٹ واز ویری مچ سکسیسفل. اگر آپ اس وزٹ کو کمپیئر کریں محمد یونس کے وزٹ کے ساتھ تو آن پیپر محمد یونس کا دورہ زیادہ سکسیسفل رہا. یہ زیادہ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، یہ زیادہ بینیفٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو شیخ حسینہ. شیخ حسینہ کی تو دیکھیں مجبوری یہ تھی کہ ان کو چائنا کو اور انڈیا کو بیلنس کرنا تھا. محمد یونس کے ساتھ یہ مجبوری نہیں ہے، وہ بیلنس کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ پولیٹیکلی باؤنڈ نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، تو لہٰذا ڈیسیشن میکنگ میں وہ زیادہ آزاد ہے محمد یونس صاحب. اچھا، اب آتے ہیں اس بڑے سوال پہ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے دورے کو ملا کے دیکھ لیں تو ان کو کیا کیا ملا ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 14 کمپنیوں نے کئی $100 ملین کی انویسٹمنٹ کا وعدہ کیا ہے، لیکن اب فل پکچر یہ ہے اس تمام دورے میں، کیونکہ ان سے باقی بھی جو کمپنیز کے سی ای اوز تھے اور ہیڈز آف دی جو گروپس تھے وہ سارے مل رہے تھے ان سے. تو آخر میں جو سچویشن بنی ہے وہ یہ بنی ہے کہ کل ملا کے کوئی 30 کمپنیاں چائنا کی ایسی ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش آ کر انویسٹمنٹ کرنے پہ رضامندی ظاہر کی ہے اور $1 ارب کی انویسٹمنٹ یہ لے کر آ رہے ہیں، $1 ارب کی، وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. اس کے علاوہ بھی کئی سارے معاہدات سرکاری سطح پر یہ کر کے آئے ہیں. ناؤ یہ کون کون سے معاہدات ہیں اور کیا انویسٹمنٹ کی ڈیٹیلز ہے، اس کے لیے ہم رائٹرس کو دیکھتے ہیں which is one of the largest news outlets in the world. رائٹرس نے کہا کہ بنگلہ دیش says Xi Jinping would consider lowering interest on Chinese loans. یہ وہ چیز ہے جس پہ میں نے کہا کہ فی الحال ڈسکشن اس پہ جاری ہے، ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن موسٹ پروبیبلی کچھ نہ کچھ اس میں بنگلہ دیش کو بینیفٹ حاصل ہوگا. کہتے ہیں نیئرلی 30 Chinese companies pledged $1 billion for the Chinese industrial economic zone after Yunus urged private investment in the Bangladeshi manufacturing sector. اکانومسٹ کو اگر آپ بڑی پوسٹ پہ لگا دیں اس طرح کی پاور والی پوسٹ پہ تو یہ فائدہ ہوتا ہے. محمد یونس کی کریڈیبلٹی ہے، اگر آپ فائنینشیل سیکٹر میں دیکھیں نا انٹرنیشنل لیول پر تو اس کی کریڈیبلٹی ہے. تو انہوں نے اپیل کی اور ان کی اپیل پہ $1 ارب کی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کے اندر آ گئی. کہتے ہیں چائنا آلسو پلانس ٹو لینڈ $400 ملین فار ماڈرنائزیشن آف مونگلا پورٹ، $350 ملین فار فردر ڈیولپمنٹ in China's economic zone in Bangladesh and $150 million in technical assistance with the rest coming as grants and other lending. تو دیکھیں شیخ حسینہ نے بھی ایک ریکویسٹ کی تھی چائنیز کمپنیوں کو کہ آپ آئیے ہمارے ملک کے اندر انویسٹ کریے، لیکن اس وقت اتنی بڑی تعداد میں چائنیز کمپنیز نہیں آئی تھی. لیکن محمد یونس نے اگر ان کو کہا ہے تو آپ دیکھیں $1 ارب اور 30 کمپنیاں وہاں پر آ رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جابس کریٹ ہوں گی بنگلہ دیش کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ رائٹرس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان تمام چیزوں کا اثر انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات پہ ڈیفینیٹلی پڑے گا. کہتے ہیں کہ اینالسٹ سے بنگلہ دیش گروئنگ ریلیشن شپ ود چائنا اینڈ ویکننگ ٹائز ود انڈیا کوڈ ری شیپ ساؤتھ ایشیاز جیو پولیٹیکل بیلنس اینڈ ریز سیکورٹی کنسرنس فار انڈیا. ساؤتھ ایشیا کا جو پاور بیلنس ہے، جیو پولیٹیکل بیلنس جو ہے وہ ویسے ہی ہل گیا ہے. وہ جب شیخ حسینہ جب پاور سے دھبردوس ہوئی ہیں نا، اس دن ہی یہاں کا جو پاور بیلنس ہے ساؤتھ ایشیا کا وہ ہل گیا ہے. اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں یہ جو بنگلہ دیش کا جو ریولیوشن آیا ہوا ہے، آنے والے سمے میں جب پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس اس ریولیوشن کو پڑھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنے دور رس اس کے نتائج نکلے ہیں، کتنا زیادہ اس نے امپیکٹ چھوڑا ہے پورے کے پورے ریجن کے اوپر. دیکھیں یہ صرف شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کا گرنے کی بات نہیں تھی،
یہ ساؤتھ ایشیا کی پاور بیلنس کی بات تھی. بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے اس نے حقیقتاً اس پورے ریجن کا پاور بیلنس تبدیل کیا ہوا ہے. انڈیا بنگلہ دیش کے لیے کہا کرتا تھا کہ یہ ہمارا سب سے امپورٹنٹ پارٹنر ہے نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی ہی گر گئی، ختم ہو گئی، دھپڑدوس ہو گئی شیخ حسینہ کے ساتھ ہی، کیونکہ ساری کی ساری پالیسی ہی ان کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، شیخ حسینہ کے اوپر. ان کی سرکار گئی تو نیبرہڈ فرسٹ پالیسی بھی گئی، تو لک ایسٹ بھی گیا، سارا کچھ کیا. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوا ہے، کئی ساری چیزیں ایک ساتھ دھپڑدوس ہوئی ہیں. افغانستان کے اندر بھی جب انڈیا کو ناکامی ملی نا، یہ سب کچھ نہیں ہوا، اس وقت بھی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا ہے. کچھ خاص انڈیا کی پالیسیز کے اوپر فرق نہیں پڑا، لیکن شیخ حسینہ کے جاتے ہی، اس ریولیوشن کے کامیاب ہوتے ہی ایکٹ ایسٹ پالیسی بھی گئی، نیبرہڈ فرسٹ پالیسی بھی گئی، اور نارتھ ایسٹ کے حوالے سے ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ کچھ دوبارہ سے سیکیورٹی کا جو ان کا میکینزم بنا ہوا ہے اس کو ریوائز کیا جائے. تو بہت کچھ انڈیا نے لوز کیا ہے. اچھا، بہرحال محمد یونس صاحب کو ایک اور بھی بڑی کامیابی ملی ہے اس وزٹ کے دوران، جس پہ ہم نے ابھی تک بات نہیں کی، اس کو بھی مینشن کرنا بڑا ضروری ہے. اور انڈیا کے لیے چیلنجز بڑھنے جا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ چائنا نے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اپنی طرف بڑھانے کے لیے ان کے جو گڈس ہیں ان کو ڈیوٹی فری کر دیا تھا. یعنی بنگلہ دیشی جو گڈس وہاں چائنا پہنچیں گے تو ان پہ کوئی ٹیرف نہیں ہوگا. ٹیرف نہ لگنے کی وجہ سے وہ جو گڈس ہیں اپنے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں سستے بکیں گے چائنیز مارکیٹس کے اندر. ایز اے ریزلٹ ان کو ایک کمپیٹیٹیو ایج حاصل رہے گا. تو انہوں نے ان کو انکریج کرنے کے لیے، بنگلہ دیشی ایکسپورٹرز کو انکریج کرنے کے لیے کہ ہماری مارکیٹس میں چیزیں بیچیں، انہوں نے ڈیوٹی فری کر دیا اس کو. اچھا، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو شیخ حسینہ کے دور میں ہوا تھا، ڈیوٹی فری ہو گیا تھا اور یہ سارا، تو محمد یونس کا اس میں کیا کمال ہے؟ محمد یونس نے بھی کمال کیا ہے اس میں، وہ کمال کر کے ہے اس میں بھی. اس نے یہ کیا ہے کہ 2028 تک، یہ 2025 چل رہا ہے نا، 2028 تک، اگلے 3 سال تک اس نے چائنا کو منوا کیا گیا ہے کہ یہ جو ڈیوٹی فری ایکسس ہے ہمارے پروڈکٹس کے اوپر، یہ اگلے 3 سال تک وہاں آپ مینٹین رکھیے. اس پہ وہ ایگری کروا کے آیا ہے. دا بزنس اسٹینڈرڈ رپورٹ کر رہا ہے چائنا pledges duty free access till 2028 help relocate manufacturing to بنگلہ دیش. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ٹریڈ وار چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، تو اس میں چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کو ایک الٹرنیٹ آپشن کے طور پر دیکھ رہی ہیں کہ ٹیرف جو ہیں امریکہ کے ٹیرف، ان سے جان چھڑانے کے لیے اور ان سے بچانے کے لیے خود کو بہتر ہوگا کہ بنگلہ دیش کے اندر جا کر مینوفیکچرنگ یونٹس لگائیں اور وہاں پر پروڈکشن کریں. تو اس حوالے سے بھی کچھ وہاں پر بات چیت ہوئی ہے. اسائڈ فرام ڈیوٹی، کوٹا فری ایکسیس، a range of other issues including the Rohingya crisis was also discussed. کہتے ہیں on the second day of his visit to China, Chief Advisor Mohammad Yunus secured a commitment for Bangladesh to enjoy duty-free and quota-free access to the Chinese market until 2028. He also discussed relocating Chinese manufacturing plants to بنگلہ دیش. اچھا، نا اس پہ انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے؟ انڈیا کے لیے پرابلم یہ ہے کہ کمپٹیشن مزید مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے. پہلے بھی یہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے، چائنا کو بنگلہ دیش کے اندر کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. وہ سویدھائیں، وہ فیسلٹیز نہیں دے رہے تھے بنگلہ دیش کو جو کہ چائنا ان کو دے رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں چائنا اور بنگلہ دیش کے درمیان بھی ٹریڈ گیپ ہیوج ہے. بنگلہ دیش بہت بڑی تعداد میں گارمنٹ انڈسٹری سے ریلیٹڈ آئٹمس امپورٹ کرتا ہے، تو چائنیز کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گیپ ہے. لیکن ایک سنسیئرٹی نظر آ رہی ہے، کم سے کم انہوں نے اس گیپ کو شرنک کرنے کے لیے بنگلہ دیشی پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس ٹریڈ گیپ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک کے اندر جتنا بیچ سکتے ہیں بیچیے، وی ول ناٹ چارج اینی تھنگ. انڈیا نے ایسا نہیں کیا. اب یہ 3 سال تک انہوں نے کر دیا سارا کا سارا کہ ڈیوٹی فری 3 سال تک رہے گا. تو انڈیا کے لیے مسئلہ ہوگا نا کمپیٹ کرنا چائنا کو بنگلہ دیش کے اندر. نا یہ ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب چائنیز یہ سب کچھ کر رہے تھے، اپنی جگہ جو ہے وہ پکی کر رہے تھے بنگلہ دیش کے اندر. یعنی بالکل وہ کہتے ہیں نا کوئی بھی کمپٹیشن آ جائے ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا یہاں پر. تو یہ ایسی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے تھے چائنیز. اسی ٹائم پہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ ہسٹری میں کہ انڈیا کے اندر جو 56 انچیا بیٹھا ہوا تھا وہ ہندو مسلم کھیل رہا تھا اور مائنورٹی کھیل رہا تھا وہاں پر بیٹھ کے اپنا ووٹ بینک پکا کرنے کے لیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کے نیبرہڈ میں چائنا یہاں پر آ کر تو اپنا انفلوئنس مزید بڑھا رہا تھا.